ایردوان کا آئندہ ماہ استنبول کینال کے منصوبے کا سنگی بنیاد رکھنے کا اعلان۔ طویل نہر کی تعمیر پر $25 ارب خرچ ہوں گے۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا کانفرنس منعقد کر رہا ہے جو پائکو کے نام سے، جو پارلیمنٹری اکنامک کوآپریشن۔ پاکستان کل پارلیمنٹری اسمبلی آف اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ ترکی، افغانستان، ایران، آذربائیجان، قازقستان، ترکمانستان، تاجکستان اور ازبکستان کی پارلیمنٹ کے اسپیکرز اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے۔ ترک وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر یونان پہنچ گئے۔ یونانی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ مشرقی بحیرہ روم سمیت آئجن تنازعے کو بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ یونان میں ترکی نسل کمیونٹی سے بھی ملے۔ مصر کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ عباس کامل حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کے لیے غزہ پہنچ گئے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مستقل جنگ بندی پر بات چیت ہوگی۔ سلام علیکم اخوانی في باكستان أبناء أمتنا العظيمة، وإننا لنتطلع أيضا إلى أن تستمر باكستان رسميا۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے فلسطین کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ پاکستان کے شہر پشاور میں القدس ملین مارچ سے ٹیلی فونک خطاب کر رہے تھے۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے گرفتار 2 فلسطینی صحافیوں کو رہا کرنے سے انکار کرتے ہوئے دوبارہ ٹرائل کا فیصلہ سنایا ہے۔ ترک باسکٹ بال ٹیم انادولو ایف نے بارسلونا کو شکست دے کر ٹرکش ایئر لائنز یورو لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ 25 سالوں میں ترک باسکٹ بال ٹیم کی کسی بھی یورپین کپ میں یہ دوسری کامیابی ہے۔ صدر ایردوان کی ٹیم کو مبارکباد۔ تیاری کر لی آپ؟ خیال رکھیے گا، میری دعائیں ساتھ ہیں آپ کے۔ ارطغرل الغازی میں حلیمہ سلطان کے کردار کے لیے صداکاری کرنے والی پاکستانی فنکارہ ربیہ راجپوت نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ایزرا ولیج ان کے کام کی خود تعریف کریں تو ان کے لیے اعزاز ہوگا۔